أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء ہالک الا وجہہ. وقال تعالی کل من علیہا فان ویبقى. وقال تعالى أفإن مت فهم الخالدون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس دنیا میں ہمیشہ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. یہاں سے سب نے جانا ہے، اور جس کے جانے کا وقت آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم میعاد یوم لا تستقدمون ساعۃ عنہ لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون. اے لوگو، تمہارے مرنے کا ایک دن مقرر ہے. تم اس کو آگے بھی نہیں کر سکتے، پیچھے بھی نہیں کر سکتے. بس اس دن پہ تم نے جانا ہے. اب کسی کے لیے بہانہ حادثہ بن جاتا ہے، کسی کے لیے بہانہ کوئی بیماری بن جاتی ہے، کسی کے لیے بہانہ کسی کا گولی مارنا بن جاتا ہے، کسی کے لیے کوئی اور بہانہ بن جاتا ہے. لیکن جانا سب نے ہی ہے، اپنے وقت پہ جانا ہے. کوئی بھی اپنے وقت سے ہٹ کے نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. ہمارے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا لو مت کہا کرو. لو، اگر یوں ہوتا تو، اس کو کہتے ہیں لو. لو نہ کہا کرو، اس لیے کہ اسے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے. تو دنیا سے سب نے جانا ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان مر مٹ نہیں جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک اور جہان میں منتقل ہے، ایک اور دنیا میں شفٹ ہو جاتا ہے. اور وہ دنیا عجیب دنیا ہے، وہ جہان عجیب جہان ہے. وہاں کے حالات بڑے عجیب ہیں. اگر کسی کے لیے برے حالات ہوں تو وہ بھی بڑے ڈراؤنے ہیں، اور کسی کے لیے اچھے حالات ہوں تو وہ بھی بڑے قابل رشک ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب کوئی شخص دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، تو فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت
اس کو لینے کے لیے آتی ہے، ایک بہت بڑی جماعت اس کو لینے آتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں شادی ہو جائے نا تو ایک بارات آتی ہے، ایک مجمع آتا ہے، گاڑیاں لے کر، سجی ہوئی گاڑیاں، پھول لگی ہوئی گاڑیاں، خوبصورت گاڑیاں وہ لے کے آتے ہیں، اس میں اعزاز اور اکرام کے ساتھ دلہن کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے، اللہ والا دنیا سے جاتا ہے، نیک صالح آدمی سے جاتا ہے، تو فرشتوں کا ایک مجمع جنت کے گلدستے لے کر، جنت کے ریشمی رومال لے کر، کنویں لے کر اس کے پاس آتا ہے اور پھر اس کا دل بہلاتا ہے، وہ فرشتے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ چونکہ دنیا کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بیوی بھی دنیا میں، بچے بھی دنیا میں، ماں باپ بھی دنیا میں، پوتے اور نواسے بھی دنیا میں، تو انسان چاہے کتنا اللہ والا ہو لیکن دنیا سے جاتے ہوئے اسے اپنے رشتہ داروں سے محبت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جدائی کا صدمہ ضرور ہوتا ہے، لہٰذا فرشتے آ کے اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کو جنت کے حالات سناتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہ جنت جو یہاں سے کروڑ میل دور ہے، خرب میل دور ہے، اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتے ہیں اور جنت کے مناظر اس کو دکھاتے ہیں۔ دیکھ جنت کتنی اچھی ہے، اس کے محلات کتنے اچھے، اس کے دریا کتنے اچھے، دودھ بہہ رہا ہے، شہد بہہ رہا ہے، شراب بہہ رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، جنت کی حوریں وہاں دوڑ رہی ہیں، اور جنت میں کیسے درخت ہیں، کیسے باغات ہیں، یہ سارے مناظر اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ جب وہ جنت کے مناظر کو دیکھ کر اس میں کھو جاتا ہے تو ایک دم اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس انجیکشن سے اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب اس کا جسم سن ہو جاتا ہے تو پھر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اس کا پیٹ کاٹا جاتا ہے، اس کے اعضاء کو کاٹا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب وہ جنت کو دیکھنے میں سن ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے، تو ایک دم سے اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب اس کی روح کو قبض کر لیا جائے تو جنت کے آئے ہوئے فرشتے ریشمی رومالوں کے اندر، تو جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے کے چلتے ہیں آسمانوں کی طرف، تو آسمانوں کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، تو وہ فرشتے باری باری اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ ہر فرشتہ کہتا ہے نیک آدمی ہے، تھوڑی دیر مجھے بھی اس کی روح کو اٹھانے کی سعادت مل جائے، تو وہ ایک دوسرے سے روح کو لیتے رہتے ہیں اور فاصلہ طے کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو وہ روح عرش کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یہ ہر نیک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، ہر نیک آدمی کی روح کے ساتھ یہی اعزاز ہوتا ہے۔ اس کی روح کو لے جا کر جب فرشتے چھوڑتے ہیں تو وہ روح عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تم نے 50 سال گزارے، 60 سال گزارے، 70 سال گزارے، ارے بابا نے دنیا میں 75 سال گزارے۔ 1946 میں ان کی پیدائش ہے اور 2021 20 جون یعنی کل بروز اتوار کو ان کا ہوا، تو 75 سال انہوں نے دنیا میں گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تم نے 75 سال دنیا میں گزارے، میں نے تم پہ دکھ بھی بھیجے، خوشیاں بھی بھیجیں، تمہیں بہت آزمایا، تم خوشیوں میں ہمیشہ میری تعریف کرتے رہے اور غموں میں ہمیشہ صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے اور جھیلتے رہے، اور تم میری نمازیں پڑھتے رہے، میری عبادت کرتے رہے۔ اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کی آزمائش کا ٹائم ختم ہو گیا،
اس کی تکلیف کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کو لے جاؤ ایسی جنت میں جہاں کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوتا ہے روح کے ساتھ، یہ تو ہوتا ہے روح کے ساتھ۔ جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو روح نکلتے ہی گھر میں چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، سارے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب گھر والے اپنے کسی رشتہ دار کے مرنے پہ رو رہے ہوتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس گھر کے دروازے پہ اتنا اس کے مرنے پہ کیوں رو رہے ہو؟ اس کے مرنے پہ کیوں؟ یہ روزی اپنی خود ختم کر چکا ہے، اپنی روزی خود ختم کر چکا ہے، اپنے سانس خود لے چکا ہے، لہذا اب اس کے دنیا میں رہنے کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام ان سارے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں، رو نہیں، بلکہ تم اس بات کے لیے فکر مند ہو جاؤ کہ میں نے صرف اس کو نہیں لینا تھا، میں تم میں سے ہر ایک کو اس گھر سے نکالوں گا اور اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس گھر میں میرا آنا جانا لگا رہے گا، یہاں تک کہ ایک بھی سانس لینے والا اس گھر میں نہیں رہے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اسرائیل علیہ السلام کی اس آواز کو اگر میت پہ رونے والے سن لیں تو وہ میت پہ رونے کی بجائے اپنے اوپر رونا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ جب اس کو غسل دیتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ اس کو غسل دیتے ہیں۔ اگر وہ ایمان والا ہو، نیک ہو، اللہ کا نافرمان نہ ہو، اگر گناہ ہوئے ہیں تو وہ توبہ کر کے مرا ہے، کلمے پہ مرا ہے، اللہ کا نام لینے کے ساتھ مرا ہے، تو فرشتے اسے غسل دیتے ہیں، لوگ بھی اسے غسل دیتے ہیں، فرشتے بھی اسے غسل دیتے ہیں۔ جب لوگ اسے کفن پہنانے لگتے ہیں تو لوگوں کے کفن سے پہلے فرشتے اپنے ساتھ جنت کا کفن لے کے آئے ہوتے ہیں، پہلے وہ کفن پہناتے ہیں، پہلے وہ کفن پہناتے ہیں، لوگ بعد میں کفن پہناتے ہیں۔ اور جب اس میت کو اٹھا کے چارپائی پہ رکھا جاتا ہے اور اس کو جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا، اگر وہ نیک ہوتا ہے، اگر وہ اللہ والا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے تو وہ پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا، وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے، قدمونی، جلدی چلو جلدی چلو، جنت میرے انتظار میں ہے۔ وہ نافرمان ہو، اللہ کا نافرمان ہو، گناہ گار ہو، گناہ کر کے مرا ہے، کو ناراض کر کے مرا ہے، بغیر ایمان کے مرا ہے، بغیر کلمے کے مرا ہے، تو جب وہ اس کی میت کو چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جائے، نبی نے فرمایا وہ میت چیختی ہے، یا ویلہا، ہائے میری بربادی، این تذہبون بہا، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نہیں جانا چاہتا، وہاں تو میرے لیے جہنم تیار ہے، مجھے وہاں نہ لے کے جاؤ، مہربانی کرو، مجھے یہیں رہنے دو، مجھے یہیں گل سڑ جانے دو، مجھے وہاں نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ میرے لیے وہاں جہنم تیار ہے۔ اس کے بعد جب اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، فرشتے بھی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے تو اگر وہ بہت نیک ہوتا ہے، بہت اللہ والا ہوتا ہے، تو لوگ بھی اس کو پکڑ کر قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں اور فرشتے بھی اس کو لے کر قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی قبر میں اتارتے ہیں۔ ابھی ہمارے بابا کا انتقال ہوا تو بہت سی چیزیں جو احادیث میں پڑھی تھیں
وہ سامنے آئیں۔ والدہ کا انتقال ہوا تو میں افریقہ میں تھا، اور کسی کا بھائی کا انتقال ہوا تو میں افریقہ میں تھا، اور کسی اپنے گھر کے آدمی کا انتقال یوں سامنے ہوش حواس میں بڑی عمر کے ساتھ نہیں ہوا ہے تو بچپن میں ہوا ہے۔ تو اب بابا کا جسم بھاری تھا، وزن کافی تھا، تو قبر میں اتارنے کے لیے میں نیچے اترا۔ تو اب میں تو کمزور آدمی ہوں، دبلا پتلا آدمی ہوں، کمزور ہوں، تو سب نے مجھے کہا کہ نہیں بھئی یہاں کوئی مضبوط آدمی چاہیے، جو کہ جسم بھاری ہے، تو کوئی مضبوط آدمی چاہیے جو میت کو سنبھال سکے۔ تو میں نے کہا اللہ مجھے طاقت دے دے گا، اللہ آسان کرے گا۔ تو میں اکیلا ہی تھا نیچے، اوپر کئی سارے تھے۔ جب بابا کو اتارنے لگے تو انہوں نے پہلے بابا کی ٹانگیں مجھے پکڑائیں، میں نے ٹانگوں کو نیچے رکھا، پھر انہوں نے سارا جسم مجھے پکڑا دیا۔ تو واللہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے 3-4 سال کے چھوٹے بچے کو نیچے اتار رہا ہوں۔ اس پہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایمان والا جب قبر میں جا رہا ہوتا ہے تو صرف اس کے ورثاء اسے قبر میں نہیں اتارتے، فرشتوں نے بھی اس کو تھاما ہوا ہوتا ہے۔ میں نہیں سنبھال سکتا تھا، اٹھا نہیں سکتا تھا، سنبھال نہیں سکتا تھا، مجھے بہت ڈر بھی لگا، لیکن محبت کے جوش میں نیچے اتر گیا کہ چلو میں نے زندگی میں تو خدمت کی نہیں کوئی، ہمیشہ میں باہر ہی رہا اور میں خدمت نہیں کر سکا، تو چلو میں کم از کم ان کی آخری آرام گاہ میں اتار کر ان کو آخری آرام گاہ میں رکھنے کی سعادت تو حاصل کروں۔ صرف اس محبت کے جوش میں نیچے اترا تھا۔ لیکن نیچے اترنے کے بعد یہ حدیث، یہ بات میری آنکھوں کے سامنے واضح ہوئی، اور یہ مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ بے شک مرنے والا ایمان کے ساتھ جائے، اعمال کے ساتھ جائے، اللہ کو راضی کر کے جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے بابا کا کل انتقال ہوا۔ ہماری مسجد میں یہاں گشت ہوتا ہے، ہفتے کے دن گشت ہوتا ہے، اور ہم آس پاس جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو باوجود پیرانہ سالی کے، باوجود کمزوری کے کہ وہ گھر سے نکل نہیں سکتے تھے، لیکن ہفتے کے دن انہوں نے گشت میں شرکت کی، ان کا بیان رکھا گیا، انہوں نے بیان کیا، سارے اعمال کیے، اور فجر کی نماز پڑھی، اور اشراق پڑھا، اور چاشت پڑھا، اور فجر سے لے کے چاشت تک مسلسل تلاوت کی اور ذکر کیا۔ فجر سے لے کے 10 بجے تک انہوں نے تلاوت کی۔ کتنی لمبی تلاوت ہو گئی، اور 10:30 بجے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو جب وہ ایمان والا ہو تو اس کے ورثاء اسے قبر میں نہیں اتارتے، صرف اس کے ورثاء اسے قبر میں نہیں اتارتے، بلکہ اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ قبر میں اس کو اتار رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب قبر میں اتار لیتے ہیں تو ورثاء تو باہر آ جاتے ہیں، فرشتے وہیں رہتے ہیں، اور پھر اس کی قبر پہ اینٹیں رکھ کر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، مٹی ڈالنے والے ابھی مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ 2 فرشتے آ جاتے ہیں، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے بڑی خوفناک صورت میں ہوتے ہیں اگر قبر والا نافرمان ہو۔ اگر قبر والا نیک ہے، اللہ والا ہے، تو بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اتنی خوبصورت شکل میں آتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی وہ قبر والا ان پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ۔ اور پھر وہ فرشتے اس میت سے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا
رشتہ دار ابھی مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. جب فرشتوں کے حکم سے وہ میت اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے تو اس کا جو کفن ہے نا، سر بھی لپٹا ہوا، سینہ بھی لپٹا ہوا، سارا وجود لپٹا ہوا، اس کا کفن سر سے اتر کر ناف تک آ جاتا ہے. اس کا سینہ، اس کی پیٹھ، اس کا سر، اس کے کندھے ننگے ہو جاتے ہیں. جب اس کو فرشتے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، بتاؤ تیرا پالنے والا کون ہے، رب کون ہے. آخر تم نے دنیا میں اتنا زمانہ گزارا ہے تو کوئی تو تمہارا عقیدہ ہوگا نا کہ پالنے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے، سارے نظام کو سنبھالنے والا کون ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے. تو پہلا سوال فرشتوں کا یہ ہوتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب ایمان والا ہو، نیک ہو، اللہ والا ہو، تو چونکہ اس کے دل میں یہ بات رچی بسی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. فرشتے کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے، زندگی گزاری ہے. اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے تو کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، میں نے ساری زندگی اسلام پہ گزاری ہے. پھر اس کے بعد تیسرا سوال فرشتے اسے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تصویر، آپ کی شکل مبارک اس کے سامنے لائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. جب وہ ایمان والا ہو، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو دیکھ کر بے اختیار بول اٹھتا ہے یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں. انہی پہ تو کلمہ پڑھتا رہا ہوں ساری زندگی، انہی پہ تو درود بھیجتا رہا ہوں ساری زندگی. جب یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا آپ مجھے دیکھیں. ہمارے نبی نے فرمایا وہ دونوں فرشتے اس قبر کی دونوں دیواروں کو یوں ہاتھوں کے ذریعے سے اتنا چوڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے، یعنی کئی کلومیٹر اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے افتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. وفرشوا لہ فراشا من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بھی بچھاؤ. جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کھڑکی میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوشبوئیں اور مہک آتی رہتی ہے اور وہ قیامت تک اس کے مزے لیتا رہے گا. اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہیں تم نے جانا ہے. پھر اس کے بعد ایک کھڑکی جہنم کی بھی کھولتے ہیں، ایک کھڑکی اسی قبر میں جہنم کی بھی کھولتے ہیں اور اس نیک آدمی سے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی دیکھ جنت کتنی خوفناک ہے، تو نے اپنی نیکیوں کے ذریعے اللہ کو اتنا راضی کیا ہے کہ اللہ نے تجھے اس جہنم کی آگ سے خلاصی دے دی اور اس جہنم کی کھڑکی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. یہ تو یہاں تک ہو گیا. اب فرشتے چلے گئے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، جنت کا بچھونا بچھا ہوا ہے، خوشبوئیں اور مہک آ رہی ہے اور یہ مزے کر رہا ہے. جو ہی فرشتے اس قبر سے واپس چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس قبر والے کے جتنے رشتے دار پہلے فوت ہو گئے، بیوی فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گئے، بھتیجے فوت ہو گئے، بہنیں فوت ہو گئیں، رشتے دار فوت ہو گئے، یہ سب کے سب اس کی قبر میں جمع ہو جاتے ہیں. بھائی کہتا ہے بھائی کیا حال ہے، بیوی حال پوچھتی ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا حال ہے، ماں پوچھتی بیٹا کیا حال ہے، بیٹے اگر پہلے گئے ہوں تو وہ پوچھتے ہیں ابو کیا حال ہے. اور پیچھے دنیا کے جتنے حالات ہیں ان سارے حالات کی ان سے کارگزاری بھی لیتے ہیں. اچھا پیچھے کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اس کے کتنے بچے ہو گئے،
اس کا کیا حال ہے؟ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اچھا میرے بچوں سے آپ ملتے رہے، میرے بچوں سے آپ ملتے رہے، جو پہلے سے گیا ہوا ہے اس کے بچے بھی دنیا میں ہیں، تو وہ پوچھتا ہے میرے بچے آپ سے ملتے رہے، کیسے ہیں میرے بچے؟ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ وہ سارے رشتے دار اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ جو ہی فرشتے اس قبر سے واپس چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس قبر والے کے جتنے رشتے دار پہلے فوت ہو گئے، بیوی فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گئے، بھتیجے فوت ہو گئے، بہنیں فوت ہو گئیں، رشتے دار فوت ہو گئے، یہ سب کے سب اس کی قبر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بھائی کہتا ہے بھائی کیا حال ہے؟ بیوی حال پوچھتی ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا حال ہے؟ ماں پوچھتی بیٹا کیا حال ہے؟ بیٹے اگر پہلے گئے ہوں تو وہ پوچھتے ہیں ابو کیا حال ہے؟ اور پیچھے دنیا کے جتنے حالات ہیں ان سارے حالات کی ان سے کارگزاری بھی لیتے ہیں۔ اچھا پیچھے کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اس کے کتنے بچے ہو گئے، اس کا کیا حال ہے؟ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اچھا میرے بچوں سے آپ ملتے رہے، میرے بچوں سے آپ ملتے رہے، جو پہلے سے گیا ہوا ہے اس کے بچے بھی دنیا میں ہیں، تو وہ پوچھتا ہے میرے بچے آپ سے ملتے رہے، کیسے ہیں میرے بچے؟ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ وہ سارے رشتے دار اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر دیتا ہے، ان سب کو جمع کر دیتا ہے۔ یوں ہی حالات لیتے ہوئے جب دنیا سے پہلے گئے ہوئے رشتے دار اس سے حالات لے رہے ہوتے ہیں تو ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں وہ تو مجھ سے پہلے ہی مر گیا تھا، تمہارے پاس نہیں آیا کیا؟ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس تو نہیں آیا، ہمارے پاس تو وہ آیا ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اوفو، اس کا مطلب ہے وہ جہنم میں چلا گیا۔ یہ ساری باتیں قبر میں ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں قبر میں ہوتی ہیں۔ اوفو، کہتا وہ تو مر گیا، وہ تو مجھ سے پہلے ہی آ گیا تھا۔ کہتے ہیں اچھا یہاں تو نہیں آیا، تو سارے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے دنیا قید خانہ ہے، دنیا جیل ہے، اور آخر جنت ہے، وہاں آزادی ہے۔ اچھا پھر یہ جتنی روحیں ہیں نیک لوگوں کی روحیں، اللہ ہر جمعرات کو ان ساری روحوں کو چھٹی دے دیتا ہے، جاؤ جا کے گھر بار کی خیر خبر لے کے آ جاؤ۔ نیک لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جمعرات کو عمومی چھٹی دیتے ہیں، جاؤ جا کے گھر کی خیر خبر لے کے آ جاؤ۔ چونکہ بے شک دنیا سے جانے کے بعد پہلے مری ہوئی ماں بھی مل جاتی ہے، پہلے مرا ہوا باپ بھی مل جاتا ہے، دادا اور نانا بھی مل جاتا ہے، بیوی بھی مل جاتی ہے، بھائی بھی مل جاتے ہیں، لیکن بچے تو بہت پیارے ہوتے ہیں نا، تو بچے یاد آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ جا کے خیر خبر لے کے آ جاؤ۔ تو جمعرات کو تو چھٹی ہے، عمومی چھٹی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے چھٹی دے دیتا ہے۔ بعض تو اتنے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ ان کو تو ہر وقت چھٹی ہے، جہاں چاہو جب چاہو چلے جاؤ۔
جاؤ جا کے خیر خبر لے کے آ جاؤ. اور پھر ایمان والا، اللہ والا، نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کی حضور سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اہل بیت سے بھی ملاقات ہوتی ہے، صحابہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے. اب بتائیے، اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے انسان جائے تو موت خوفناک ہے یا مزیدار ہے؟ کتنی مزیدار ہے. اس لیے چیخ چیخ کر اہل اللہ کہہ رہے ہیں او بھائی مرنے کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، نہیں تو قبر میں کیا کرو گے؟ اکیلے لٹائے جاؤ گے، کوئی ساتھ بھی نہیں لیٹے گا، کوئی ساتھ بھی نہیں لیٹے گا. میں نے اپنے بابا کو کہا تو قبر میں اتارنے کے بعد میں بہت لپٹ کے ان سے رویا، لیکن تھوڑی دیر رویا پھر باہر آ گیا. میں نے نہیں کہا یہ کہ بھائی مجھے بھی یہیں ڈال دو. کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہے گا. ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنی زندگی کا الگ اللہ کو حساب دینا ہے. اس لیے دنیا میں وہ کریں جب قیامت کے دن اسے کھولا جائے تو اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اس کی مثال بالکل یوں سمجھیں کہ بھئی اپنے موبائل کے اندر وہ چیزیں رکھو کہ اگر موبائل کسی کے ہاتھ لگ جائے اور وہ آپ کا فیس بک چیک کرے، آپ کا واٹس ایپ چیک کرے، آپ کا یوٹیوب چینل چیک کرے، آپ کے میسیجز چیک کرے، آپ کی کالیں چیک کرے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو. ایک آدمی سامنے تو بڑا شریف بنا ہوا ہے، بڑا نیک بنا ہوا ہے، مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، لیکن موبائل کے اندر اس نے گندی فلمیں رکھی ہوئی ہیں، گندی تصویریں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ موبائل کسی کے ہاتھ لگ گیا، اس نے جو کلک کیا تو سب کچھ کھل گیا. بتائیے کتنی شرمندگی ہوگی؟ بھائی شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے کتنی شرمندگی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، جب اعمال نامہ سامنے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نہیں تجھے پڑھ کے سناتا، کہیں تو کہے کہ آپ اپنی طرف سے بنا بنا کے سنا رہے ہیں. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک، میرے بندے تو خود پڑھ کے تو نے کیسے کیسے کام کیے ہیں. پہلے موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں، مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پچھلے اسی پیر کو اسی وقت میں ہمارے بابا آن لائن بیان میں شریک تھے. سب سے پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو بابا خود بھی یہاں تشریف لاتے تھے، لیکن رش ہوتا ہے تو پھر ان کو گھٹن ہوتی تھی، تو انہوں نے پھر گھر میں ہی بیان سننے کی ترتیب بنائی. تو وہ ہر بیان والے دن سب سے پہلے آن لائن ہوتے تھے اور اس پہ کمنٹس ڈالتے رہتے تھے. میں یہاں سے فارغ ہوتا تھا 11 ساڑھے 11 بجے ہم فارغ ہوتے ہیں. اس کے بعد مجمع کھانا کھاتا ہے، پھر دور دراز سے آئے ہوئے لوگ ایک ایک کر کے ملتے رہتے ہیں. 12:30 1 بج جاتے ہیں. گھر پہنچتے مجھے 1 بھی بج جاتا ہے، بعض دفعہ 2 بھی بج جاتے ہیں. تو میں جب بھی یہاں سے فارغ ہو
کہ سارے مہمانوں کو فارغ کر کے جب مسجد خالی ہو جاتی گھر جاتا تو بابا جاگ رہے ہوتے تھے اور بیان کی کارگزاری پوچھتے تھے کون کون آیا تھا اور تمہیں کیا محسوس ہوا، مجلس میں کیسے انوار تھے، کیا کیفیات تھیں، کون کون آئے تھے، کتنا مجمع تھا، کھانا کیسا ہوا۔ تو آج وہ نہیں ہے، آج وہ قبر میں چلے گئے۔ تو شاید اگلی دفعہ ہم میں سے کوئی اور بھی نہ ہو، اس لیے اپنے نفس کو جو ٹالتے، اپنی موت کو جو ٹالتے رہتے ہیں نا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ ہر وقت تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنے جو گناہ زندگی میں ہو گئے بار بار اللہ سے اس کی معافی مانگیں، اے اللہ غلطیاں ہو گئی معاف کر دے، اے اللہ غلطیاں ہو گئی معاف کر دے۔ ہمیں اس بات کا دکھ تو بہت ہے کہ وہ چلے گئے ہیں، اس لیے کہ اور تو کسی کا اتنا نقصان نہیں ہوا، رشتہ داری کے حساب سے دکھ تو اوروں کو بھی ہوا ہے۔ وہ بہت سارے غریبوں کو سنبھالتے تھے، بہت سارے غریبوں کا خیال کرتے تھے، رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے۔ کئیوں نے مجھے سنایا ہمیں کبھی پیٹریز بھیج دیتے تھے، کبھی کیلے بھیج دیتے تھے، کبھی مالٹے بھیج دیتے تھے، کبھی کچھ بھیج دیتے تھے، کبھی پیسے بھیج دیتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے سنایا کہ ہمارا خیال کرتے تھے، ہمیں سنبھالتے تھے۔ تو ان کو تو دکھ ہوا کہ ان کے ساتھ ان کی لین دین تھی، مجھے دکھ ہوا اس وجہ سے کہ میرا تو سب کچھ وہی تھے، ہاتھ بھی وہی تھے، پاؤں بھی وہی تھے۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی سفر میں گزاری ہے، 30 سال سے میں اپنے گھر سے باہر ہوں، آتا ہوں تو مسافروں کی طرح سے آتا ہوں۔ اب میں پنجاب تھا، ابھی بھی پنجاب تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو میں پنجاب کے سفر پہ تھا، تو پنجاب سے ہفتے کے دن پروگرام تھا رحیم یار خان میں، وہاں سے کو نکلے، اتوار کے دن پروگرام تھا لاڑکانہ میں، تو وہاں سے رحیم یار خان سے نکل کر میں لاڑکانہ جا رہا تھا، بس لاڑکانہ شہر میں داخل ہو رہے تھے کہ فون آیا کہ بابا کو کچھ ہو گیا ہے۔ تو بس یہ وہی گھر میں تھے، میری بیوی بھی ان کے حوالے تھی، میرے بچے بھی ان کے حوالے تھے، اور میرے بچوں کے اصل باپ وہی تھے۔ میں نے اپنے بچوں کے پاس وقت بھی نہیں گزارا، نہ بچوں نے میرے پاس گزارا، نہ میں بچوں کے پاس گزارا۔ میرے بچوں کے اصل باپ وہی تھے، وہی سنبھالتے تھے، وہی سب کچھ کرتے تھے، ان کو خرچیاں بھی وہی دیتے تھے۔ میں نے آج تک زندگی میں کبھی اپنے بچوں کو خرچی نہیں دی، حالانکہ میرے بچے بالغ ہو گئے، بچی کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، میں نے کبھی اس کو زندگی میں خرچی نہیں دی۔ میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، آج تک کبھی خرچی نہیں دی۔ اس سے جو چھوٹے بچے ہیں کبھی ان کو میں نے خرچی نہیں دی، ہمیشہ انہوں نے ہی سب کو سنبھالا، انہوں نے ہی ہمیشہ سب کے خرچے اٹھائے، سب کے لاڈ اٹھائے۔ تو ان ساری باتوں کی وجہ سے دل تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے، بالکل کمر جیسے ٹوٹ گئی ہے، جیسے ٹانگیں کسی نے کاٹ دی ہیں، جیسے بازو کسی نے کاٹ دیے ہیں، اور دماغ اور دل بالکل معاف ہو گیا ہے۔ ابھی بھی بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے، لیکن بالکل الفاظ ہی نہیں میرے پاس آ رہے کہ میں کیا کہوں آپ سے۔ اتنا ان کی محبت سے دل اجڑا ہوا ہے، اتنا اداس ہے، اتنا پریشان ہے، اتنا زخمی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ لیکن اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اللہ کا کام کرتے کرتے گئے ہیں، وہ اللہ کو راضی کر کے گئے ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ اللہ کی وجہ سے رونے والا نہیں دیکھا۔ بہت بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ اللہ نے رہنے کا موقع دیا، لیکن اللہ کی محبت میں اتنا زیادہ رونے والا میں نے نہیں دیکھا زندگی میں۔ اگر مہینے کے 30 دن ہیں تو میں نے 30 دن ان کو روتے دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے،
ان کو لمبے لمبے سجدے کرتے دیکھا، لمبی لمبی تلاوت کرتے دیکھا، لمبے لمبے مراقبے کرتے دیکھا، اور اللہ کے راستے میں دھکے کھاتے دیکھا۔ 4 مہینے، سال میں 4 مہینے وہ صرف اللہ کے راستے میں ہوتے تھے۔ ہر سال 4 مہینے ان کی ترتیب تھی، اور ان کی زندگی میں یہ تمنا تھی۔ ایک دفعہ وہ 4 مہینے میں چل رہے تھے، ان کے 40 دن پورے ہو گئے، تو میں نے اپنے اور دوستوں کو جو پرانے ساتھی تھے ان کو میں نے لیا کہ ہم بابا کی منت کریں کہ آپ ہر سال 4 مہینے اب لگانا چھوڑ دیں، اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں، سامان آپ خود نہیں اٹھا سکتے، دوسرے آپ کا سامان اٹھاتے ہیں، آپ اوروں پہ بوجھ بن جاتے ہیں، تو آپ بس 40 دن لگا لیے، اب آپ واپس چلیں۔ تو ہم 4-5 آدمیوں نے مل کے ان کی منت سماجت کی، تو وہ ہم سب کے سامنے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے مجھے واپس نہ لے جاؤ۔ پھر اپنے سامان کو آگے پیچھے کیا بیگ میں سے، اور اس میں سے کفن نکالا اور کہا دیکھو یہ میں کفن ساتھ لیے پھر رہا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کفن کو انہوں نے 15-20 سال تک اللہ کے راستے میں پھرایا، اسی میں ہم نے ان کو کل کفن دیا ہے، اسی کفن میں جس کو وہ سال اپنے بیگ میں لیے پھرتے رہے کہ اللہ کے راستے میں کہیں مروں۔ اور کہتے تھے مجھے اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہونے کا شوق نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کے پہلو میں دفن ہونے کا شوق نہیں ہے، مجھے کہیں دور دراز اللہ کے راستے میں سنسان علاقے میں دفن ہونے کا شوق ہے۔ اور مجھے انہوں نے دین کی محنت کے لیے وقف کر دیا، اور انہوں نے ہمیشہ کہا اس سے کبھی دنیا کا کام نہ کہنا، اس کو ہم نے دین کے لیے دے دیا ہے، اس سے کبھی دنیا کا کام نہ کہنا۔ کبھی مجھے گھر والوں نے نہیں کہا کہ سبزی لے آؤ، نمک لے آؤ، دودھ لے آؤ، صابن لے آؤ، تیل ختم ہو گیا ہے تیل لے آؤ۔ آج تک مجھے گھر والوں نے کبھی نہیں کہا، صرف ان کے کہنے کی وجہ سے اس کو دنیا کا کام نہ کہنا، یہ دنیا کے کام کا نہیں ہے، یہ اللہ کے کام کا ہے۔ کبھی کبھی اپنے دل کے دکھڑے تنہائی میں بٹھا کے سناتے تھے اور کہتے تھے اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ تم ٹینشن لے لو، اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری دعا لینا چاہتا ہوں، تمہاری دعا لینا چاہتا ہوں۔ جب مجھے خلافت ملی، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے اجازت دی، خلافت دی، تو میں گھر آیا تو اسی دن اپنے کمرے سے نکل کے کپڑے شپڑے پہن کے تیار ہو کے با ادب ہو کر آ کے کرسی پہ میرے سامنے یوں بیٹھ گئے، کہنے لگے تو کپڑے پہن کے تیار ہو کر میں اپنے بستر چارپائی پہ بیٹھا تھا، تو سامنے کرسی لا کے رکھی اور اس پہ یوں گردن جھکا کے ہاتھ اپنی گود میں رکھ کر با ادب ہو کر آ کے بیٹھ گئے سر جھکا کے، اور فرمانے لگے اب آپ کو سلسلہ نقش بندیہ میں خلافت مل گئی ہے، اب میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ میری تربیت کریں۔
پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات فرماتے تھے، لیکن میں یہ کہہ کے ان کو ٹال دیتا تھا کہ جی مجھے قادریہ میں خلافت ہے، چشتیہ میں خلافت ہے، لیکن مجھے نقش بندیہ میں خلافت نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں میں نقش بندیہ میں، تو اس لیے آپ حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے ہی بیعت رہیں اور مجھ سے نہیں۔ لیکن جب انہوں نے بھی اجازت دے دی تو اب میرے پاس کوئی بات ہی نہیں رہی کہ میں ان سے کیا کہوں۔ ایک دفعہ تنہائی میں مجھے بلایا اور بہت روئے اور فرمانے لگے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ کیا، بیٹے نے حفظ کیا۔ جب بیٹا حافظ ہو چکا تو بیٹے کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا اور بیٹے کو بلا کے بیٹے کے سامنے بہت روئے، بیٹے کے سامنے بہت روئے۔ پھر اپنے بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹا آج تو حافظ ہو گیا ہے، کل تو عالم بھی ہو جائے گا، اور پھر لوگ تیری جوتیاں بھی اٹھائیں گے اور تجھے بہت عزت بھی ملے گی، لیکن تیری جوتیوں کے اٹھانے سے اور تجھے اعزاز ملنے سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں قرآن یاد کرایا ہے، جب تم قرآن پڑھا کرو نا تو مجھے بھی اس میں یاد رکھا کرنا، روزانہ تھوڑا سا قرآن مجھے بھی بخش دیا کرنا۔ یہ سارا قصہ سنا کے پھر میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کے روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے اور فرمانے لگے، جو حضرت نانوتوی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے بھول نہ جانا، میں نے تمہیں پڑھایا ہے تو تم مجھے کچھ پڑھ کے روزانہ بخشتے رہنا۔ میں نے کہا میں تو بابا، میں تو آپ کو دنیا سے جانے کے بعد تو کیا بخشوں گا، میں تو اللہ کا شکر ہے آج بھی اب بھی روزانہ آپ کو بخشتا ہوں، ابھی حالانکہ آپ تو ابھی زندہ ہیں، میں تو ابھی بھی بخشتا ہوں۔ تو بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ماں باپ کی قدر دنیا میں نہیں ہوتی، جب وہ چل جاتے ہیں ایک سائبان ہوتا ہے، جب وہ ایک دم اڑ جاتا ہے اور پھر تپتی ہوئی دھوپ سر پہ پڑتی ہے تو خیال آتا ہے کہ وہ سائبان بڑا اچھا تھا۔ جب وہ زندہ ہوں تو ان کی تھوڑی تھوڑی باتیں بھی بری لگ رہی ہوتی ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی بری لگ رہی ہوتی ہے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے بھی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی ڈانٹ بھی بڑی یاد آتی ہے، ان کی ٹوکا ٹاکی بھی بڑی یاد آتی ہے۔ اس لیے آپ میں سے جس جس کی مائیں زندہ ہوں، باپ زندہ ہوں، ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں اور زندگی میں ان کی قدر کریں۔ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر قدر کرنے کا تو کیا فائدہ ہوگا، پھر نہیں مزہ آئے گا۔ ابھی ہم ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے نبی کے طریقے پہ لانے کی کوشش کریں، اور آخرت کو ایک زندگی سمجھیں کہ ہم سب نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہماری روح کو اوپر لے جایا جائے گا، ہمارے جسم کو نیچے لے جایا جائے گا۔ اور پھر ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، جب اس میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے نا، جب اس میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو روح آسمان پہ لے جائی گئی تھی، آسمان پہ گئی تھی اور جا کے اچھائی کو لگوایا آپ لوگوں نے، جب اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے جب اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے
ہیں؟ جی کوئی جگہ وڈا پکھا سے بند کھنی کریو. تو جب اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی روح تو آسمان پہ گئی ہوتی ہے، وہاں جا کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اس کو دوبارہ گھر واپس جانے کی اجازت ہوتی ہے. عرش پہ سجدہ ریز ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو دوبارہ چھوڑ کے آ جاؤ. چنانچہ اس کی روح کو دوبارہ گھر جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. جب وہ غسل جا رہا ہوتا ہے اور وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ خود وہاں موجود ہوتا ہے، دیکھتا ہے کون میرے لیے کتنا غمگین ہے، کون صبر سے کام لے رہا ہے، کون بے صبری کر رہا ہے، کون میرے دکھ میں ہے، کون میرے مرنے پر خوشی میں ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جسم کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے. روح الگ کھڑی ہوتی ہے، جسم الگ پڑا ہوتا ہے، روح الگ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے یہ سب کے ساتھ ہونا ہے، میرے آپ کے ساتھ، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہے. ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں بھی نہ ہوں، میرے بارے میں کوئی اور یہاں بیٹھ کے تذکرے کروں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی نہ ہو. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی طرف دین کی طرف لانا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی کے باقی ایام کو گزارنا چاہیے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.